جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں چھٹیوں پہ ہوں سالانہ، لیکن آپ کے ساتھ رابطہ جڑا رہے گا۔ بہت اہم موضوعات اس وقت بھی جو ہیں وہ اور ڈیولپمنٹس وہ سامنے آ چکی ہیں پاکستان کی سیاست میں، جس میں کہ ہم بات کریں گے جس پہ، اور اس میں آج ایک شامل تفتیش کرنے کی درخواست جو ہے وہ دائر کی گئی ہے۔ ارشد شریف صاحب جو کہ پاکستان کے معروف صحافی تھے اور جن کا قتل جو ہے وہ ہوا تھا اسے تقریباً 7 ماہ قبل، ان کے حوالے سے، تحقیقات کے حوالے سے، اور اس میں بہت اہم نام جو ہیں اب شامل تفتیش کرنے کی ان کی والدہ کی طرف سے استدعا کی گئی ہے۔ یہ بہت اہم سٹوری ہے، اور ارشد شریف کے اوپر اور اس کیس کے اوپر، اور یہ کیوں درخواست دائر ہوئی ہے اس کے اوپر کچھ آپ کے ساتھ معلومات شیئر کریں گے۔ اسی طرح سے شاہ محمود قریشی صاحب کی کل عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، اس ملاقات کے بعد کیا صورتحال ہے، اور کیا شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ بھی کوئی نیا گروپ بنا سکتے ہیں تحریک انصاف کا، یا کیسی وہ ملاقات رہی، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اور پھر استحکام پاکستان کے نام سے نئی جو سیاسی جماعت جہانگیر ترین صاحب نے لانچ کی ہے، کچھ اس کے اوپر بھی بات جو ہے وہ کی جائے گی۔ سب سے پہلے تو جو معاملات ہیں اس وقت پاکستان کی سیاست کے، اور خاص کر کے ارشد شریف کے قتل کے حوالے سے کافی بحث ہوتی رہی ہے، بات ہوتی رہی ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ایک ایسے شخص کا قتل ہوا ہے جس کو کہ جس کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ ہم ان کے جو صحافت کے حوالے سے ان کا جو کردار تھا یا جو بھی تھا، اس کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں، مگر کسی کو قتل کر دینا اور کسی بھی صحافی کو اس طرح سے جو ہے وہ بہیمانہ انداز میں قتل کرنا، میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے۔ اور ان کا جرم بھی کوئی یہ جرم نہیں تھا کہ وہ کسی مطلب جرائم ہوتے ہیں مختلف قسم کے، لیکن یہ جرم صحافت کا بن جانا وہ ظاہر ہے کہ ایک اہم معاملہ ہے، اور اسی کے اوپر جو ہے اگر دیکھا جائے تو ایک انسان کا قتل بھی ہے، صحافی کا قتل تو ہے ہی ہے۔ تو ابھی تک تو اس پورے معاملے کے اوپر جو تھا وہ بیچ میں کافی عرصے تک جو ہے وہ خاموشی رہی، اور ان کی والدہ جو کہ اس کیس کو لے کے آگے چل رہی ہیں، اور شوکت عزیز صدیقی صاحب جو کہ سابق جج بھی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اور بہت ان کا ایک نام بھی ہے، انہوں نے اس کیس کو جو ہے وہ لیا اور اس کے اوپر جو ہے انہوں نے کام شروع کیا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ جانتے ہیں کہ ان کی اس کیس کی پیروی کرنے سے بھی لوگ جو ہے وہ گھبرا رہے تھے، اور جناب شوکت عزیز صدیقی نے اس کیس کو لیا ہے، لیکن پہلے دن سے مختلف لوگ اس کیس کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ اس کی جو معلومات ہیں وہ بہت سارے سوالات کے ارد گرد جو ہے وہ گھومتی ہیں۔ مثلاً ارشد شریف کا پاکستان سے چلے جانا، جن حالات میں جانا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ حالات کافی جو ہے وہ کریٹیکل تھے۔ ان کا وہاں، اور جس طرح سے پھر وہ جاتے ہیں، پشاور سے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک پوری کیمپین بنائی جاتی ہے کہ ان کو جو ہے وہ تھریٹس تھے۔ عمران خان صاحب بار بار اپنی تقاریر میں یہ بات کرتے ہیں کہ وہ کیوں مجبور ہوئے یہاں سے جانے کے لیے، اور ان کو کن کی طرف سے دھمکیاں تھیں، اور پھر ان کو کہا گیا، اس کی یہ معلومات اب کوئی راز نہیں رہی کہ ان کو بلا کے کس نے کہا کہ آپ کے پاس جو ہے وہ اب آپ کا نام جو ہے وہ ہٹ لسٹ پہ ہے، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ ان کا دبئی جانا، دبئی میں کس نے ان کا خیال رکھا، پھر دبئی سے ان کا جو ہے وہ کینیا جانا، اور کینیا میں خرم اور وقار نامی جو شخصیات تھیں ان کا سامنے آنا، اور پھر ان کا لے کے جانا، اور پھر ان کا جن سرکمسٹانسز میں قتل ہوتا ہے اس قتل کے اندر خرم اور وقار سے تحقیقات کو نہ کیے جانا، ایز سچ جسے کہنا چاہیے تفصیلی اور پاکستانی قوانین کے مطابق۔ اور اس کے بعد پھر ارشد شریف کی جو ڈیڈ باڈی ہے، ان کی میت ہے، ان کی لاش ہے، اس کے اوپر سیاست کرنا، اس کا بینیفیشری جو ہے وہ ظاہر ہے کہ کون ہے، یہ ایک اہم سوال اٹھایا جاتا رہا ہے۔ حال ہی میں محمد مالک صاحب نے جو ہے وہ 3 مئی کو جو صحافت کا عالمی دن ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک تقریر کی تھی نیشنل پریس کلب میں، اور اس میں انہوں نے کہا کہ اس میں بہت سارے لوگوں سے، بہت سے کرداروں سے بات ہونی چاہیے، اور اس میں انہوں نے
جنرل فیض کا نام بھی اس کے اندر لیا۔ تو آج جو آئی ہے پٹیشن یا اس میں جو شامل تفتیش کرنے کی بات کی گئی ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ مختلف لوگ وقتاً فوقتاً جو ہے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں اور کہتے رہے ہیں کہ ان کو عرشہ شریف کے قتل کے حوالے سے معلومات ہیں کہ انہیں کس نے قتل کیا، لہٰذا انہیں اس تفتیش میں شامل کیا جائے۔ تو تفتیش میں جن لوگوں کو شامل کیا گیا اس میں عمران خان صاحب ہیں، ARY کے مالک جناب سلمان اقبال صاحب ہیں، فیصل وافدہ صاحب ہیں، مراد سعید صاحب ہیں اور عمران ریاض خان صاحب ہیں۔ تو یہ عمران خان، سلمان اقبال صاحب، فیصل وافدہ صاحب، مراد سعید صاحب اور عمران ریاض خان صاحب، 5 لوگوں کا نام جو ہے وہ اس کے اندر شامل تفتیش کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ ان کے اوپر جو ہے وہ بات کی جائے۔ جنرل فیض کا نام جو ہے اس کے اندر تاحال موجود نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جب ان کرداروں سے بات ہوگی تو اس میں ان کا نام، ان کو تھریٹ شیئر کیے جانا، اور تحریک طالبان کی حوالے سے اس وقت شیریں مزاری صاحبہ نے بھی ٹویٹ کیا تھا، اور بہت سارے اور لوگوں کے بھی تھریٹس وغیرہ کے حوالے سے جو تھی وہ معلومات شیئر کی تھیں، اور عمران ریاض صاحب جو تھے وہ اپنے ولاگس میں بھی مستقل یہ بات کرتے رہے جو کہ ان کے قتل کے بعد عرشہ شریف کے سامنے آئے کہ ان کو اشارے جو ہیں وہ کہاں وہ دیتے رہے اور کن کی طرف جاتے رہے۔ تو ظاہر ہے اب ان کو شامل تفتیش جو ہے وہ کیا جانا پڑے گا۔ عمران ریاض خان آلریڈی لاپتہ ہیں، اور اس حوالے سے ظاہر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان سے تحقیقات جو ہے وہ اس کے اوپر کچھ پیش رفت ہوئی ہو، لیکن اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو عرشہ شریف صاحب کی والدہ ہیں، جو کہ بہت ظاہر ہے جن کا سب سے بڑا نقصان ہوا ہے، ان کے بچوں کا، ان کی بیگم کا، ان کی جویریہ جو ان کی بیگم ہے، دوسری بیگم ان کی اپنی والدہ کا سب سے بڑا نقصان ہے، اور بچوں کا، کہ جن کے پوری فیملی کا بھی، مطلب یہ نہیں کہ کوئی ایک بھی کسی کو بھی اگر ہوا ہے نقصان تو وہ نہیں کا ہوا ہے، اور جس طرح سے اس کے بعد پھر سیاست کی گئی ہے اس کے اوپر، اور جس طرح سے ان کے قتل کو جو ہے وہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر کے اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی گئی ہے، یہ ظاہر ہے کہ اس کے اوپر تفتیش جو ہے وہ ہونا ضروری ہے۔ تب تک اس قتل کی وجوہات جب تک نہیں پتہ چلیں گی اور لیڈز نہیں ملیں گی، تب تک جو ہے وہ لوگ بھی سامنے نہیں آ سکتے جو کہ اس میں ملوث ہو سکتے ہیں۔ عمران خان صاحب بار بار یہ بات کہتے رہے ہیں، سلمان اقبال صاحب کا چونکہ وہ ان کے ورکر بھی تھے، اور پھر ان کا نام بھی، فیصل وافدہ صاحب نے بہت ساری باتیں جو ہیں وہ اس حوالے سے آن دا ریکارڈ بھی کی ہیں، مراد سعید صاحب جن کے اوپر یہ الزام ہے اور یہ باتیں سامنے آئی ہیں کہ ان کے پاس ان کا لیپ ٹاپ ہے، اور وہ بہت ہی زیادہ ان کے تعلقات جو تھے وہ ارشد کے ساتھ تھے، یہ بھی بات جو ہے وہ کی جا رہی ہے، اور ظاہر ہے عمران ریاض صاحب بھی شاید قتل کی، جو یہ میری ایک اسیسمنٹ ہے کہ قتل اور قتل کے بعد اس کیس کو جس طرح سے استعمال کیا گیا پولیٹیکل پرپس کے لیے، یہاں تک کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا وہ واحد معاملہ ہوا کہ جس دن عرشہ شریف کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ پاکستان آتی ہے، ان کی تدفین ہوتی ہے، تو پہلی بار پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ جنرل ندیم انجم، جو کہ اپنے آپ کو بالکل ٹیلی ویژن پہ، تصویروں پہ، اخباروں میں ان کی کوئی پبلسٹی کے وہ شوقین بھی نہیں تھے، لیکن آتے بھی نہیں تھے، اور ان کی وہ کہتے بھی تھے کہ جی، یعنی لوگ کہتے بھی تھے کہ وہ اپنی تصویر نہیں دکھانا چاہتے، ان کو آنا پڑا آن دا ریکارڈ، اور آن دا ریکارڈ آ کے ان کو پریس کانفرنس کرنا پڑی، اور جو سوالات تھے ان کے جوابات دینے پڑے۔ تو یہ اتنا غیر معمولی واقعہ جو ہے وہ تصور کیا جا رہا ہے، اور ہماری اطلاع یہ ہے کہ اس معاملے کو چھوڑا نہیں گیا تھا اور چھوڑا نہیں جائے گا، کیونکہ جنرل عاصم منیر صاحب جو کہ آرمی چیف ہیں، انہوں نے شاید بلکہ یقینی طور پر عرشہ شریف کی والدہ کے ساتھ جو ہے وہ یہ کمٹمنٹ کیا تھا کہ ہم جو ہیں ان کے کرداروں کو اور ان کے جو قاتل ہیں ان کو سامنے لے کے آئیں گے۔ تو ایک تو یہ بہت اہم معاملہ ہے۔ دوسرا جی، جو آج کل ملاقات ہوئی تھی عمران خان صاحب کی اور شاہ محمود قریشی صاحب کی، اس کے بعد سے خاموشی ہے، اور خاموشی یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس معاملے کے اوپر آج ان سے جب وہ عدالت میں آئے تھے تو ان سے ایک سوال بھی کیا گیا تھا، اور سوال یہ تھا کہ کیا ملاقات ہوئی، تو انہوں نے کہا، آگے سے جواب ان کا یہ تھا کہ میں نے کسی بھی طرح سے جو ہے وہ پاکستان سے باہر جانے سے میں نہیں جاؤں گا، اور یہ میں نے شاہ محمود قریشی صاحب کو بتا دیا ہے۔ تو یہ بہت ہی اہم بات ہے، یعنی وہ اشاروں میں سوال ان سے یہ پوچھا گیا کہ ملاقات کیسی رہی، جواب وہ یہ دے رہے ہیں کہ وہ ملک سے باہر نہیں جائیں گے۔ تو وہ جو شاہ محمود قریشی فارمولے کی بات ہو رہی تھی، وہ فارمولہ جو ہے وہ عمران خان صاحب نے اس کے اوپر جواب دیتے ہوئے یہ کہا ہے
کہ وہ پاکستان سے باہر نہیں جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا شاہ محمود قریشی صاحب یہ فارمولہ ان کے پاس لے کے آئے تھے کہ آپ ملک سے باہر چلے جائیں. اور دوسری بات انہوں نے کہی کہ ملاقات کے اندر جو ہے وہ جو کارکن تھے ان کی رہائی کے بارے میں بات کی. اگر شاہ محمود قریشی صاحب نے ان کی رہائی کے بارے میں بات کی ہے تو یہ کوئی غلط بات نہیں کی ہے, اور یہ غلط بات جو ہے یہ ہونی بھی نہیں چاہیے. اور اگر انہوں نے کی ہے تو عمران خان صاحب کو اس کو آنر ضرور کرنا چاہیے تھا, لیکن انہوں نے کہا کہ میں باہر نہیں جا رہا. یعنی وہ ابھی بھی لوگوں کو یہ تاثر دے رہے ہیں کہ ان کو باہر بھیجنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جبکہ ان کے اوپر بہت سارے کیسز ہیں جن کے ابھی ان کا جو حتمی نتیجہ ہے وہ نکلنا ہے. تو اب اس کے بعد سے شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ سامنے ابھی تک نہیں آئے منظر عام پر, اور شاید وہ اپنی نجی مصروفیات میں ہیں ایک دفعہ پھر. تو اب ان کا جو فیصلہ ہوگا وہ بھی بہت اہم ہوگا دیکھنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب کو کھرا کھرا جواب دے دیا ہے. اگر جواب دے دیا ہے اور ان کی جگہ وہ وائس چیئرمین کو اب وہ پارٹی ان کو نہیں سونپ رہے فی الحال, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاملات جو ہیں وہ کسی اور نئی پارٹی کی طرف بھی جا سکتے ہیں استحکام پاکستان کی طرح. تو استحکام پاکستان فائنلی وجود میں آ گئی. وہی چہرے تھے جو کہ عمران خان صاحب کے پیچھے تھے, وہی چہرے آج جو ہیں وہ جہانگیر ترین صاحب کے پیچھے ہیں. اور اس نام کے علاوہ بھی بہت سے نام ہو سکتے تھے, لیکن بہرحال انہوں نے کہا یہ پیش کیا ہے کہ تھیوری نہیں بلکہ پریکٹیکل کے اوپر یقین کریں گے, ڈیلیور کریں گے. پاکستان کی سیاسی جماعت کسی کو بھی بنانے کا حق ہے, انہوں نے بھی بنائی ہے. انہوں نے 2018 میں بھی تنکا جوڑ کے پارٹی بنائی تھی, عمران خان صاحب کو پیش کی تھی جہانگیر ترین صاحب نے. تو یہ ان کا حق ہے, لیکن اب یہ پرانے چہروں کے اوپر جو ہے وہ لوگ بات کر رہے ہیں, تو کیا یہ ووٹ بینک بن سکتے ہیں؟ تو ابھی تک تو اس کے اوپر جو ہے وہ بہت سارے پوائنٹ آف ویوز جو ہے سامنے آئے ہیں اس پارٹی کے مستقبل کے حوالے سے. کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے, لیکن بہرحال فواد چوہے صاحب وہاں پہ نظر آئے ہمیں, اس میں ہمیں آپ عمران اسماعیل صاحب نظر آئے, اس میں عامر کیانی صاحب نظر آئے, اس میں فردوس عاشق صاحبہ نظر آئیں. تو تمام وہ لوگ جو کہ عمران خان صاحب سے خود کو الگ کیا ہے جنہوں نے, وہ وہاں پہ نظر آئے ہیں. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ عمران خان صاحب کا ووٹ بینک ادھر جائے. البتہ ان سب لوگوں کے اپنے اپنے حلقوں کے اندر ووٹ ضرور ہیں, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. تو اس کو کلٹیویٹ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جا سکتی ہے آنے والے دنوں کے اندر. تو یہ پاکستان کی سیاست ہے, اور آپ نظر رکھیے گا عرشد شریف قتل کیس کے اوپر بہت اہم ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ ان فیوچر سامنے آ سکتی ہیں. اپنا بہت خیال رکھیں, دعا میں یاد رکھیں. اللہ نگہبان.